پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمیں دوران پروگرام ایس ایم ایس آئے کہ ذرا مزید جو ہے سادہ الفاظ میں ہمیں بیان کریں کہ پاکستان کے بجلی کا مسئلہ کیا ہے. چونکہ مسئلہ اتنا کمپلیکس ہے, ہم جتنا بھی اس کو سادہ کریں اس کی کمپلیکسٹی دور نہیں ہو سکتی. بنیادی طور پر ابھی تک جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو کنزمپشن ہے, یعنی جو ہماری ضرورت ہے وہ زیادہ ہے. جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ تو شاید اتنی ہو کہ ہم ضرورت پوری کر پائیں, لیکن کیپیسٹی سے بہت کم ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, اور پھر ہم مہنگی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. کیونکہ مہنگی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم پے نہیں کر پا رہے ان کمپنیوں کو جو بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور چونکہ پے نہیں کر پا رہے تو کبھی وہ بند ہو جاتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس گیس بھی نہیں ہے, کم ہے. پھر ہمیں باہر سے جو آئل منگوانا پڑتا ہے وہ بھی بڑا مہنگا ہے. وہ آئل منگوانے کا بل جو ہے وہ ہمیں ٹھکتا ہے اکانومی کو. تو ایک گھمیر سا مسئلہ ہے. تو سستی بجلی ہم نے پروڈیوس کری. لیٹس کم ٹو دس. یہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے اتنے عرصے سے یہ مسئلہ تھا تو اس کا آپ نے حل پہ آپ نے توجہ کیوں نہیں. اٹیمپٹس ہیو بین میڈ, آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جی پروجیکٹس ہوئے تھے. تو ابھی تک جو پالیسی رہی ہے اس تمام مسئلے کو سلجھانے کے لیے, اس کی اسیسمنٹ آپ کیسے کریں, وہ کیا پالیسی رہی ہے؟ دیکھیے, ایک چیز تو یہ غلط ہوگا کہ سارا ملبہ جو ہے وہ اسی حکومت پہ ڈال دیا. ٹھیک, کسی بھی حکومت پہ ڈال دیں, لیکن آپ بتا دیں کہ ہے پالیسی پچھلے 8-10 سال سے معاملہ چلتا چلا جا رہا ہے, ایکومولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. کوئی 15 بلین کی فگر میں سنتا ہوں کہ ماہانہ جو ہے وہ ایڈیشنل ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. پچھلے سال ایک کوشش بھی کی گئی تھی کہ پیپکو سے سارا کا سارا جو ایکومولیٹڈ آپ کا ڈیٹ ہے وہ اٹھا کے ایک اور کمپنی میں ڈال دیا جائے. شاید 250-300 بلین روپیہ انہوں نے اس کمپنی میں ڈال دیا تھا. اب وہ جو ڈیٹ اٹھایا ہوا ہے اس کے اوپر بھی 40 سے 50 بلین روپیہ ایکسٹرا سالانہ سود بھی لگنے لگتا ہے. تو یہ مسئلہ طلعت صاحب اتنا بڑا ہے کہ پاور سیکٹر اگر نیچے جائے گا, ڈوبے گا, تو یہ اپنے ساتھ بینکنگ سیکٹر کو بھی لے ڈوبے گا. اگر بینکنگ سیکٹر کو ساتھ لے ڈوبے گا, آئی ایم ایف والے جو آلریڈی پاور سیکٹر کی ریفارمز کہتے ہیں, آئی ایم ایف کو ہم نے آلریڈی بھگا دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فورن انفلو بھی نہیں بند ہو جائے گا. اگر آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا تو باقی جو فائنینشیل ادارے ہیں وہ بھی پیسے نہیں دیں گے. تو یہ اس کا جو سلجھانا ہے, اس مسئلے کا جو حل کرنا ہے, یہ جیسے آپ نے شروع میں کہا, یہ تو میرا خیال ہے وہ ٹیررزم سے بھی بڑا مسئلہ ہے. تو ابھی تک لیکن آپ کو کچھ ثاقب, آپ نے اس کو پارٹلی ایز این کلوز رینج سے دیکھا ہے اس ایشو کو, تو ابھی تک کوئی سٹرکچرڈ پالیسی, یعنی اتنی معلومات پڑی ہوئی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں, ایکسپرٹس بھی ہیں, لوگ سڑکوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں, زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, اکانومی کا برا حال ہے, ڈیفنس کا معاملہ, تو اس کے اوپر کوئی انسائٹ کو بتائیں, کوئی ایسی پالیسی آپ کو نظر آئی کہیں پہ؟ نہیں ہے. بالکل جی, ہم نے خود بنائی تھی, 2008 میں بنائی تھی, اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل نے بنائی تھی, اور یہ پلان پیش کیا تھا کہ اس کو کیسے حل کیا جائے. کیا حل, کیا تجویز دیے تھے آپ؟ دیکھیں, اس پہ سر فہرست تھا کہ آپ جو ہے زیادہ گیس ڈائیورٹ کریں, پرائیویٹائز کریں پاور سیکٹر کے لیے. ٹھیک, میں اس کے پورے حق میں ہوں کہ میرا خیال ہے کہ گیس آپ کا فنڈامنٹل ایک ریسورس ہے, کیسے استعمال کرنا ہے وہ آپ کو. ابھی گیس کدھر جا رہی ہے؟ گیس جا رہی ہے سی این جی میں, تقریباً 500 سے 700 میگا واٹ گاڑیوں میں جا رہی ہے, ضائع ہو رہی ہے. آپ کی فرٹیلائزر سیکٹر میں جا رہی ہے, گھروں میں جا رہی ہے, ٹیکسٹائل والوں کو بھی تو جا رہی ہے, باقیوں کو بھی جا رہی ہے. مگر آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے اگر یہ مسئلے کا حل کرنا ہے. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کیوں امپورٹنٹ ہے. فاروق سلیم صاحب نے جو اینڈ میں بات کی, میں اس کو کر دوں. آج آپ کی سالانہ 3 سے 4% آف جی ڈی پی جو ہے کا نقصان ہو رہا ہے انرجی کرائسس کی وجہ سے. ٹھیک, اتنا نقصان آپ کا ٹیررزم کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہا ہے. So, یعنی کہ ایز اے پالیسی میکر یو شوڈ ٹریٹ دس ایز دا نمبر 1 پرابلم فار پاکستان. اٹ از اے نمبر 1 پرابلم. اچھا, 2008 میں دوسری جو 2-3 چیزیں ہم نے کی تھی جو نہیں ہوئی انفارچونیٹلی, نہ انہوں نے گیس دی پاور سیکٹر کو, نہ کاسٹ ریکوری ٹیرف کی طرف تو موو کیا انہوں نے, مگر ہم نے کہا تھا کہ گورننس ایشوز کو بھی ریزالو کریں ساتھ. پیپکو کے بورڈز کو اکھاڑ کے نئے پروفیشنل باہر سے لوگ لے کے آئیں ڈسکوز جینکوز میں, تاکہ یہ جو لاسز کا معاملہ ہے یہ حل ہو. کہ یہ جو کلوژن کرتے ہیں ہمارے ایکس سی این اور ایس ڈی این لاسز سے مطلب کیا ہے کہ یہ جی بل زیادہ ہوتی ہے, بل کم, بالکل بل ان سے وصولی نہیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہم آ جائیں, وہ بھی نہیں ہوا. پھر ہم نے ایک فیڈرل ایڈجسٹر آفس بنایا تھا, جو فاروق صاحب نے کہا نا کہ تقریباً 80-100 ارب روپیہ تو حکومت کے اپنے اداروں نے دینا ہے. تو ہم نے یہ ایک آفس قائم کیا تھا منسٹری فائنانس میں کہ بجٹ سے ریلیز ہونے سے پہلے ہم دیکھیں گے ان کے واجبات کیا ہیں, صوبوں نے کتنے دینے ہیں, اداروں نے ان کو کاٹ کے کٹوتی کر کے ادھر ہی, اور ان کو باقی اتنا آپ کا بنتا ہے, اتنا آپ کا بل ہے, بل ہم نے منہا کر لیا. کورٹس نے وہ بھی نہیں ہوا, وہ سندھ نے اور پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور وہ بھی سلسلہ رک گیا.